جلسہ حاضرین محفل، نگران جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محمد المصطفى صاحب قاب قوسين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد خير خلقك وسراج أفقك وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وابنه محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله، صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں، کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کہاں سے آئے کدھر گئے تھے، کہاں سے آئے کدھر گئے تھے۔ میرے دوستو، اسلام پر ہر دور ہر زمانے میں حملہ کرنے والے کئی فرقے، کئی مذاہب وجود میں آتے رہے اور وہ آتے ہی رہیں گے، لیکن جس دور میں جس شدت کا حملہ ہوتا رہا، اللہ کریم اپنے دین کی حمایت کے لیے ویسے ہی ممتاز شخصیتوں کا انتخاب فرماتا رہا۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی جنگ سے جب فارغ ہوئے تو ایک گروپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل مخالف قائم ہوا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی نے کفر کیا، شرک کیا۔ یہ تقریباً 1000 سے زیادہ آدمی تھے۔ دعویٰ کیا تھا؟ حضرت علی کے مقابلے۔ کس بات پر؟ ہوا یہ کہ جب دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہے، دوسری طرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی دوران یہ جنگ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ اچھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو نیزوں پہ اٹھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان یہ بات طے پائی کہ ادھر سے ایک آدمی کو صلح کرنے کے لیے حکم بنا کر بھیجا جائے، ادھر سے امیر معاویہ بھی ایک آدمی کو حکم بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری حکم بنے، اور امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عبد العاص یہ حکم بنے۔ ان دونوں نے مل کر جو فیصلہ کیا تھا کیا، تو حکم جو بنایا بیچ میں ایک سالس کو
ایک تیسرے فرد کو حکم بنایا. یہی بات اس گروپ کو ناگوار گزری اور کہنے لگے حضرت علی نے شرک کیا ہے. بولے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، فیصلے تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، حکم تو صرف اللہ ہے. انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنایا، اس لیے مشرک ہے. بولو حضرت علی سے زیادہ قرآن کو معلوم تھا؟ حضرت علی جن کے بارے میں مصطفیٰ فرما دے انا مدن مدینۃ العلم والد بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ گئے. اور ایک حدیث پاک میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب علی مرتضیٰ اس حال میں آئے کہ آپ کو شدید بخار تھا. سرکار نے اپنی ردائے رحمت ان کو اڑا دی اور نماز میں مشغول ہوئے. نماز کے بعد سرکار فرماتے ہیں یا ابن ابی طالب لا بأس بک، اے ابو طالب کے بیٹے، اے علی تم کو کوئی خرابی نہیں ہوگی، تمہارا کبھی برا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں میں نے جو اللہ سے اپنے لیے مانگا وہی میں نے تمہارے لیے بھی مانگا ہے، اور میں نے جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ نے مجھے عنایت فرما دیا ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم کو ایک نبوت نہیں ملے گی، باقی میں نے جتنے مقامات پائے ہیں وہ سب تم کو میں نے اللہ کے حضور سوال کر کے دلا دیا ہے. حضرت علی اور ان کو قرآن کی فہمی کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے شرک کیا، حضرت علی نے کفر کیا، الگ ہو گئے، مقابل میں آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے ان کو سمجھاؤں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں سمجھاؤں گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھ جائیں. تو ٹھیک ہے، آپ چاہیے، آپ تشریف لے آئے. آپ نے ان لوگوں سے پوچھا تم لوگ کس بات پر حضرت علی کی ناراض ہو؟ کہنے لگے بس یہی بات کہ انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنایا ہے اور یہ شرک ہے. صاحب فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا جب شوہر بیوی آپس میں لڑ جائیں تو اللہ فرماتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں اتفاقی کر لیں تو ایک صلح کرانے والا عورت کی طرف سے آئے اور ایک صلح کروانے والا مرد بچے والا لڑکے والوں کی طرف سے آئے اور اللہ سے امید رکھے شاید وہ لوگ پھر سے مل جائیں اور اچھی زندگی گزاریں. یہ اللہ کا حکم تم کو نہیں معلوم؟ کہنے لگے اس میں سے 500 آدمی نکل گئے. بولے یہ غلط سمجھا رہے تھے قرآن ہم کو یہ غلط سمجھا رہے تھے، اس لیے ہم حضرت علی کے مقابل ہو گئے تھے. اب ہم کو عبداللہ قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب حضور سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن و حسین کے ساتھ ایک لشکر بھیجا، فرمایا جاؤ ان کے ساتھ قتال کرو، ان سے جنگ کرو. کیوں؟ حضرت علی کو مشرک کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت سے. جیسے اس زمانے کے لوگ حضرت علی کو قرآن کی آیت سے جو دوسرے معنی کی تھی کہ حقیقت میں حکم اللہ کے لیے اور حقیقی مالک اللہ ہی ہے اس کا، وہ کسی اور کو اس کا صالح بنا سکتا ہے، وہ کسی اور کو اس کی صلاحیت عنایت فرما سکتا ہے. اللہ کی طاقت ہے، اللہ دینے والا ہے، بندے کے اندر اس نے وہ اثرات قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اللہ دے تب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. جیسے اس زمانے کے ان لوگوں نے حضرت علی کے مقابلے میں قرآن کو اٹھا کر ان پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا. میرے دوست آج تم کو گلی گلی پوچھا ایسے قرآن کی آیات پڑھ کے مسلمانوں کو کافر بنانے والی قوم نظر آتی ملے. ان قرآن پڑھانے پڑھ کر سنانے والوں کے چہروں کو مت دیکھو. قرآن کی آیات اپنی جگہ پر ہے
لیکن پڑھنے والا جھوٹا ہے، پڑھنے والا کذاب ہے، پڑھنے والا مفتری ہے، اور وہ تمہارے عقیدے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن و حسین کو سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کے اوپر حملہ کرو۔ اب حضرت امام حسن اور امام حسین جیسی شخصیتیں جو اپنے والد محترم کی اتنی فرما بردار ہیں، وہ کہہ رہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کیسے قتل کریں؟ ان کے دلوں میں بار بار یہی بات رکے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی وقت میں نے انہیں حضور کی وہ حدیث یاد دلائی کہ تم کو یاد نہیں، تمہارے نانا جان نے فرمایا ہے آخر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خوب پورا نمازیں پڑھیں گے، اتنی پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کم سمجھو گے، اتنے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں گے کہ تم اپنی تسبیح و تحلیل کو کم سمجھو گے، اور وہ قرآن خوب پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ ایمان سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ایمان ان کے سینوں سے نکل گیا۔ جب یہ آیت کی حدیث پاک تلاوت کی تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، جنگ کیا، سب قتل ہوئے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے دلوں کی تشفی کے لیے فرماتے ہیں ذرا لاشوں میں ڈھونڈو، یہ نہروان کا واقعہ ہے، ان کی لاشوں میں ڈھونڈو، ایک ایسا آدمی ضرور اس کے اندر ہے جس کے ہاتھ کے اوپر عورت کے پستان کا نشان بنا ہوا۔ تو سب نے ڈھونڈا تو اس میں سے وہ ذوالخویسرا نکلا، وہ عورت کے پستان والا آدمی نکلا۔ فوراً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے سچ فرمایا۔ سب کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کون سی سچ؟ فرمایا کہ مجھ سے ایک دن سرکار نے فرمایا تھا علی ایک جماعت اسلام سے نکل جائے گی اور تم ان کے ساتھ جہاد کرو گے، اور جب تم ان کو قتل کرو گے تو دیکھنا اس میں ایک آدمی ایسا نکلے گا جس کے ہاتھ پر عورت کے پستان کا نشان بنا ہوا ہے، اور وہ جماعت سب کے سب جہنمی ہے، جو مسلم دنیا کے سب سے بدترین لوگوں کے سب حاصل رہو گے اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے لوگ۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں سرکار نے میرے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور یہ بات منو ہم صحیح ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کہنے لگے اے امیر المومنین کیا یہ لوگ یہیں پر ختم ہو گئے؟ تو آپ فرماتے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو یہیں پر ختم ہو گئے؟ نہیں، ابھی باپ کی پیٹوں میں ایسے لوگ بچے ہیں، اپنے باپ کی پیٹوں میں ایسے لوگ بچے ہوئے ہیں، ماؤں کی بچے داریوں میں ایسے لوگ پڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ تم ایک نکلے گا کاٹو گے دوسرا نکلے گا، دوسرے کو کاٹو گے تیسرا نکلے گا، نام بدلتا جائے گا، علامت نہیں بدلے گی، نام بدلتا جائے گا، اور یہاں تک کہ سرکار فرماتے وآخرہم مع الدجال، ان کا آخری جو گروپ ہے وہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ آپ غور کرو سرکار کی بات کس قدر سچی ہے، ہر دور ہر زمانے میں ایسے ہی فتنے اٹھتے رہے، اور ان فتنوں کا سد باب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی محبوب ترین بندے سے فرماتا رہا۔ چنانچہ ایک انگریز آرلینڈ نام کا ایک آدمی جو ریسرچ اسکالر ہے، وہ لکھتا ہے اس کے اسلام کے خلاف بہت ساری تحریکیں اٹھتی رہی، لیکن کوئی تحریک مسلمانوں کو پسپا نہیں کر سکی، ان کو کچل نہیں سکی، ان کی اجتماعیت کو ختم نہیں کر سکی۔ جب بھی کوئی ایسی تحریک اٹھی، جب بھی کوئی ایسے عقیدے نکلے تو کوئی ایک صوفی کھڑا ہو گیا، کوئی ایک اللہ والا کھڑا ہو گیا، اور اس نے تمام مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کے تمام باطل عقیدوں سے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ بخدا آپ تاریخ اسلام کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں تو اس بات کو فرق پر دیکھیں گے کہ کیسے کیسے فتنے اٹھتے گئے اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے، اور ہر دور ہر زمانے میں مسلمانوں کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ نہ کوئی گورنمنٹ تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ ان کے پاس کوئی سپاہی تھا، یہ بالکل مجبور و لاچار تھے،
تاثیر سے مسلمانوں کے دل خود بخود ان کی طرف کھینچ کر چلے آتے رہے. پیسہ دینے والوں کے پیسوں کو ٹھکرایا, نام تمغہ دینے والوں کے تمغوں کو لات مارا, اور اس مرد درویش کے دعوت کو تھام لیا. ان کو یہاں بھی اللہ نے اپنے انعام عنایت فرمایا, اور مرے ہوئے ان کے 50 سال گزر گئے, سینکڑوں سال گزر گئے, لیکن آج تک ان کی قبروں پر اللہ کی رحمت جوہر باری کر رہی ہے. مسلمان اپنی عقیدت کے خون نچھاور کرتا جا رہا ہے. میرے پیارے دوستوں, یہی فتنے اٹھتے رہے, اور ہمارے درمیان آج کے زمانے جو سب سے زیادہ شدید فتنہ مسلمانوں کے لیے خطرناک بنا ہوا ہے, وہ ہے قادیانیت کا فتنہ. قادیانیت شروع کیسے ہوئی, پہلے یہ دیکھنا ہوگا. یہ قادیانیت کو پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اب تک مسلمانوں کا صرف یہ عقیدہ تھا کہ حضور آخری نبی ہے. جتنے صحابہ ہیں سب کی زبان حضور کو آخری نبی کہتی ہے. کسی نے حضور کو بالذات نبی, اصلی نبی اور تمام نبی حضور کے ذلی نبی کا لفظ نہیں استعمال کیا. لفظ ذلی نبی کا وجود پوری شریعت مطہرہ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. لیکن یہ خاتم النبیین کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کے لیے امن و سکون کے لیے نازل فرمایا. پیارے دوستو, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے ایک امتحان کی گھڑی تھی. جانے والا نبی اس دنیا سے تشریف لے گیا, ایک آنے والا, اس کے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے. لیکن جو آنے والا ہے اس کی نشانیاں کیا ہے علماء جانتے ہوں گے, لیکن کوئی اگر غیر نبی کو نبی مان لیا تو بھی کافر, اور اصلی نبی کے نبوت کا انکار کر دے تو بھی کافر. بڑا مسئلہ تھا کہ آنے والا آیا, جانے والا گیا, لیکن جانے والے کے بعد جو آنے والا ہے اس کو تلاش کرنا, اس کی نشاندہی کرنا, اس کا چوائس کرنا, اس کو ماننا, ایک بڑا مسئلہ تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ ایک آخری نبی بھیج دیا ہمارے لیے. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, بس یہ آخری ہے, بس آخری ہے. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس نبی پر پوری شریعت مکمل کر دی ہے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے مذہب کو پسند کر لیا. اسلام مذہب مکمل کر دیا گیا. حضور فرماتے ہیں جیسے کوئی ایک عمارت ہے, پوری بن گئی, ایک آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی. ہر جانے والا اس عمارت کو دیکھتا اور بولتا کہ یہ آخری اینٹ رکھ دیتے تو پوری عمارت مکمل ہو جاتی, یہ آخری اینٹ رکھ دیتے تو پوری عمارت مکمل ہو جاتی. ہر آدمی دیکھتا تھا, ہر آدمی دیکھتا تھا. تو سرکار فرماتے ہیں جیسے کوئی چیز عمارت کے مکمل ہونے کے لیے ایک آخری اینٹ کی ضرورت ہے, سرکار فرماتے ہیں میں ذالک اللبن الذی وضع, میں وہی اینٹ ہوں جو وہاں گیپ میں رکھ دی گئی, میں وہی آخری اینٹ ہوں. تو اب ایک عمارت مکمل ہونے کے لیے ایک آخری اینٹ رکھ دی گئی. اب ایک دیوار پر اگر جب دیوار مکمل ہوتی ہے آخری اینٹ رکھ دی گئی, اگر اس کے اوپر پھر کوئی ایک اینٹ رکھے گا تو گویا دیوار نامکمل. حضور فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں جو رکھ دی گئی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کئی نام اللہ نے رکھے اور اس میں ایک نام میرا حاشر بھی ہے, میرا ایک نام عاقب بھی ہے, میرا ایک نام مقفع بھی ہے. حاشر کا تفسیر خود ہی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام الذی یحشر الناس علی قدمہ, یا فرماتے ہیں یحشر الناس علی قدمیہ, کہ انسانوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا, میرے ہی امت میں ہوگا یا میرے ہی زمانے سے ہوگا. مطلب میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نیا نبی نہیں.
سرکار فرماتے ہیں انا وسعت کہاتین، 2 انگلیاں اٹھائی اور ملا کر بتایا جیسے میں یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے ایسے ہی میں اور قیامت ہو کہ ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں. سرکار فرماتے ہیں عاقب فرماتے الذی لا نبی بعدہ، عاقب وہ ہے جن کے بعد پھر کوئی دوسرا نیا نبی نہیں ہے. اب آپ حضور کے بتائے ہوئے اس معنی کو دیکھیے کہ حضور نے فرما دیا آخر النبیین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر قرآن مجید میں جو انداز تخاطب اپنایا ہے اس کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے. خاتم النبیین کے معنی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو دینے کے لیے جو مضمون بنایا ہے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے. کیوں؟ مرد کے اگر باپ رہتے تو کیا ہوتا؟ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو پوچھے ان سے کہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی میں انتقال فرما گئے. لو آشا لکان نبی ولیکن لا نبی بعدہ، کہتے اگر وہ حیات رہتے تو وہ بھی نبی ہوتے، لیکن چونکہ حضور کے پاس کوئی نبی نہیں ہے اس لیے اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا. تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن کے انداز ذکر دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی مذکر اولاد دی ہی نہیں، ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا حیات تم میں کسی مرد کے پاس ہی نہیں ہے وہ رسول، مگر وہ آخری رسول ہے. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر وہ اللہ کے رسول ہے. یہ الگ فرمایا وخاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم. مطلب کیا ہوا؟ نبی ایک لفظ عام ہے، رسول یہ لفظ خاص ہے. نبی اسے کہتے ہیں جو پچھلے نبی کی شریعت کو عام کرے، رسول وہ ہے جو نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہو. اب اللہ نے حضور کو فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی ایک شریعت مکملہ لے کر آ چکے ہیں. وہ خاتم النبیین مطلب اب نبیوں کے خاتم ہیں کہ کوئی نبی ان کے دین کو چلانے کے لیے آنے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے گا بھی نہیں. یہ معنی اتنا پرفیکٹ تھا کہ مسلمانوں میں کبھی بھی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوئی. جو بھی ذرا سا اس کے بارے میں تشکیل پیدا ہوئی تو وہ اس 14ویں صدی ہی میں ہوئی. چنانچہ ایک قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ قادیان میں نبی بھیجنے سے پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی کو پیدا فرمایا. چنانچہ جتنا اچھا انہوں نے خاتم النبیین کا معنی سمجھا ہے ویسا معنی نہ اگلوں نے سمجھا نہ پچھلوں نے سمجھا. آپ غور کیجیے، یہ کوئی قادیانی ان کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے ہی خاتم النبیین کا معنی سمجھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رستہ پیدا کرنے والے یہی ہے. اور آج ختم نبوت صاحب سے ختم نبوت ڈنڈا لے کے بیٹھے دروازے. ارے قاعدہ بیٹھا کھولا کہ وہ دروازہ ڈنڈا لے کے بیٹھا کیسے؟ دروازہ کھولتے نہیں تو ڈنڈا لے کے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. حضور کے زمانے میں بھی ہوا مسلمہ قذاب، صحابہ کرام نے اس کا قلعہ تباہ کر دیا. اسود انسی نکلا اسے قتل کر دیا گیا. لیلا نکلی اسے قتل کر دیا گیا. جہاں کہیں کوئی اٹھا اسے قتل کر دیا گیا. کوئی ایک ایسی تحریک خاص کر ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کہیں چلی ہے تو بتائیے. آج تحفظ ختم نبوت کے نام سے لوگ چل رہے ہیں. میں کہوں گا پیٹ پال رہے ہیں. پیٹ پالنے کے لیے یہ دروازہ کھولا تھا مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے. ہمارے لوگوں کو چندے کے لیے کوئی دروازہ نیا چاہیے تو یہ دروازہ کھولے کہ لوگوں کو اس نام سے چندہ بٹورو. آج لوگ اسی سے پڑھ رہے ہیں. میرے دوست یہ دروازہ کھلتا نہیں وہ آتا نہیں. دروازہ کھولے. چنانچہ
1872 میں یہ کتاب لکھی گئی. آج سارا کا سارا الزام مولانا احمد رضا خان کے اوپر لوگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو کافر کہا، انہوں نے ہم کو کافر کہا، انہوں نے ہم کو کافر کہا. میں کہوں میرے دوست امام احمد رضا نے نظام الحرمین 1904 میں لکھی ہے، 1904 میں لکھی ہے، اور یہ کتاب جس کا نام تحذیر الناس ہے یہ 1872 میں لکھی گئی. تو اتنے لمبے عرصے میں 72 سے 1904 تک جو 32 سال کا زمانہ ہوتا ہے، کیا سارے لوگ منہ پہ مہر لگا کے بیٹھے تھے؟ کیا کوئی کچھ بولا ہی نہیں؟ اگر کتابیں کھولو تو پتا چلے گا کہ پورے ہندوستان بھر کے علماء ان کو کافر کہتے تھے. ہم ہی نہیں بلکہ خود ان کے علماء کو اس بات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو ایسی بلا ان کے سر پہ آئی کہ اپنا نام بدل کے گھومتے تھے. مولانا احمد رضا کو بولنے سے پہلے ذرا پوچھو دہلی کے علماء نے کیا کہا تھا، رامپور کے علماء نے کیا ان کو مسلمان کہا تھا، یا پھر مولانا غلام دستگیر قصوری یہ انہوں نے مسلمان کہا تھا، مولانا عبد القادر بدایونی کیا مولانا عبد الرسول بدایونی کیا ان کو مسلمان کہہ رہے تھے؟ میرے دوستو آپ جانیے کہ یہ سب کے سب علماء کافر کہہ رہے تھے، مگر کسی کے کافر کہنے کا ان کو اتنا اثر نہیں ہوا. امام احمد رضا کے کافر کہنے کا اثر کیوں ہوا؟ تو میں کہوں میرے دوست بات یہ ہے کہ سب الگ الگ کافر بول رہے تھے. کہیں سے مولانا تاج الفہول بول رہے تھے، کہیں مولانا عبد الرسول بول رہے تھے، کہیں مولانا غلام دستگیر قصوری کہہ رہے تھے، کہیں سے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہہ رہے تھے، کہیں سے فلاں مولانا کہہ رہے تھے، الگ الگ کہہ رہے تھے. مگر امام احمد رضا نے کہا اتنا بڑا اہم کام ہے، اس کو میں اکیلے کیوں بولوں؟ آپ نے فتویٰ ترتیب دیا اور مکے کے علماء کے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ. مکے کے 37 علماء، مدینے کے 40 علماء نے مل کر انہیں کافر کہا. اب ان کے دل کو تیر لگا کے رہے، ایک اکیلا بولتا تو الگ بات تھی، سب مل کے ہم کو کافر بول رہے ہیں. سبحان اللہ. دروازہ کھولے آپ اور آنے کے واسطے راستہ دیے یہ لوگ، اور آج کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے یہ بڑے تحفظ ہیں، محافظ ہیں. اور امام احمد رضا پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ ان کے استاد اس قادیانی کے بھائی تھے، غلام احمد قادیانی کے بھائی کا نام عبد القادر تھا، غلام عبد القادر تھا. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کے ایک استاد محترم ان کا نام بھی غلام عبد القادر بیگ تھا. یہ نام مل گیا، مشابہ ہو گیا، تو لے جا کے کہہ رہے کہ یہ قادیانی کا بھائی تھا، قادیانی کا بھائی تھا، قادیانی کا بھائی تھا. جب قادیانی نکلا تھا اس وقت پر ادھر یو پی بہار یا پورے ہندوستان کی طرف کسی کو خبر تک نہیں تھی کہ قادیانی کون. چنانچہ اس زمانے میں مولانا رشید احمد گنگوئی کے پاس ایک سوال آیا تھا قادیانی کے بارے میں. چونکہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے لکھا مرد صالح ہے، نیک آدمی ہے، اتنا لکھ دیا. آپ بولیے کہ امام احمد رضا کے استاد مولانا عبد القادر صاحب جو لکھنؤ کے رہنے والے، اور ان کا انتقال یہیں پر ہوا، نہ زندگی میں انہوں نے قادیان کا نام سنا، نہ قادیان کو دیکھا. سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بھائی تھے. مجھے ایسا ہی لگا جیسے ایک آدمی کے باپ کا نام عبداللہ تھا. وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ہزاروں لوگوں کے نام عبداللہ ہے. بولا یہ بھی میرے ابا ہے، یہ بھی میرے ابا ہے، یہ بھی میرے ابا ہے. تو جتنے لوگوں کے نام عبداللہ ہے سب تیرے ابا. جیسے سب عبداللہ والے تیرے ابا نہیں ہو سکتے، کوئی عبداللہ خاص ہوگا. ویسے نام مل جانے سب کسی کا نام غلام محمد ہی ہے بلا فرض. آج کتنے لوگ ہوں گے غلام محمد نام کے؟ ہزاروں پچاسوں ہزاروں لوگ ہوں گے ہندوستان بھر میں جن کے نام غلام محمد ہے. تو کیا اس کا نام غلام احمد ہونے سے وہ قادیانی ہو گیا؟ معاذ اللہ. یہ ان کی چال ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. چونکہ امام احمد رضا کے پاس کوئی ان کو ایک راستہ بھی نہیں ملا، بال برابر بھی ان کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، اس لیے اس طرح کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان پر تہمت اٹھاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ فاضل بریلوی نے
جہاں ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے وہیں قادیانی تحریک کو کچل کے رکھ دیا۔ اور خاتم النبیین یہ معنی قرآن کی بہت ساری آیات سے افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث نقل کی گئی، اس کو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت جبریل آئے اور عرض کرنے لگے السلام علیکہ یا اول والسلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر والسلام علیکہ یا باطن۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ تو صفات میرے پروردگار کے ہیں، میرے لیے کیسے لائق ہوں گے؟ تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے اپنی ان صفات سے آپ کو متصف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اول ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور چنانچہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے اپنے صحابہ سے کہ صحابہ سنو، ہم لوگ پیدائش میں سب سے آخر ہے لیکن جنت میں جانے میں سب سے اول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میں ہی ہوں۔ حضور اول ہے کہ حضور ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں ہی اول ہوں کہ قیامت کے میدان میں سب کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولوں گا۔ حضور اول ہے کہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھے نبوت عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمائے میں ہی آخر ہوں، بلکہ اول کے بارے میں حضور کی ایک حدیث اور بھی کئی حدیثیں ہیں، فرماتے ہیں میں ہی اول ہوں کہ جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد میں تشریف لے آ رہے تھے، فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرماتے ہیں ابو بکر سنو، اے عمر سنو، قیامت کے دن ہم لوگ ایسے ہی اٹھیں گے کہ تمہارا ہاتھ میں تھامے رہوں گا۔ حضور سب سے اول، ہر جگہ حضور اول۔ اور پھر فرماتے جو چیز اول ہے پھر وہ آخر کیسا ہو سکتی ہے؟ لوگوں کے خیال میں یہی آیا کہ اول ہے تو آخر کیسے؟ تو سنو آخر ایسے کہ حضور فرماتے میں ہی آخر ہوں، اس لیے کہ اللہ نے سب سے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا فرماتے صحابہ اکرام سے کہ صحابہ سنو، اللہ نے تم کو آخری امت بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگلی امتوں کے عیب تمہارے سامنے کھلے لیکن تمہارے عیب کسی اور کو نہیں معلوم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو نہیں معلوم ہوں گے، بلکہ ایک حدیث میں یوں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں ایک گناہ گار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ جب اللہ کے قریب ہوگا تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ چپکے سے وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے اور صرف بندہ سن رہا ہے، تو اللہ سے فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا ہے، یا اللہ میں نے کیا ہے، یا اللہ میں نے کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں اس کو چھپا کے رکھا ہے، تو نے اپنے اس گناہ کو دنیا میں چھپا کے رکھا ہے تو میں بھی آپ چھپا کے رکھا۔ میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ یہ ذالک المؤمن الذی خلط عملہ بعملہ، سرکار فرماتے ہیں یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے نیک عمل کو گناہوں کے کاموں کے ساتھ ملا لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی کو بتائے بغیر اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان راز ہے، کسی کو نہ معلوم ہوگا، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہاں حضور فرمایا کسی کو معلوم نہیں ہوگا، پھر حضور کو تو معلوم ہے۔
یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے. تو اب حضور سے اگر پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے, تو اگر اللہ حضور سے پوچھیں گے تو میں اس سے پہلے, مجھ سے پہلے گزرے ہوئے ایک مقرر حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ قاری مولانا عتیق الرحمان صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالرضاء مصطفیٰ کی ایک حدیث میں قرآن کی جو آیت پڑھی تھی, فرمایا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کے آگے مت پڑھو. آپ فرما رہے تھے کہ یہ رسول کی بارگاہ کا احترام ہی اللہ کا احترام ہے, قرآن کا احترام ہی اللہ کا احترام ہے, تسبیح کا احترام ہی اللہ کا احترام ہے, حضور کی بارگاہ کا ادب ہی اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے. میں کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ. ہمارے راستے اگر اللہ کی بارگاہ کوئی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہی ہے, اس لیے کہ ہم خدا کی بارگاہ نہیں جانتے, کہیں اور کبھی ہو جہاں مصطفیٰ ہے وہی خدا ہے. اللہ الگ رسول الگ, اللہ الگ رسول الگ, ایسا دیکھ رہے. اس کو اور ایک کسی عقل مند نے کہا کہ ایک آدمی کو کنڈا بولتے ہیں, کنڈا معلوم, ابھی کچھ لوگ اس کو ترچھا بھی بولتے, چرپٹ بھی بولتے, اس کو کنڈا بھی بولتے, کسی کو لوگ احول بھی بولتے. ابھی وہ ایک کو دو دیکھتا. اتفاق سے مولانا عتیق الرحمان صاحب ایک خادم کو لے آئے, وہ ایک کو دو دیکھتا تھا. حضرت نے فرمایا ذرا جا کمرے میں سے آئینہ لے کے آ. گیا, جا کے دیکھا, آ کے بولے گا حضرت وہاں دو ہے, کون سا لاؤ؟ تھا ایک ہی, دیکھ رہا کیا دو ہے حضرت, ایک ہی لاؤ. بولے آپ کون سا لے کے آؤں, ادھر کا لاؤں ادھر کا لاؤں؟ حضرت بولے اس کو سمجھ میں نہیں آتا, دو نہیں ہے ایک ہے. نہیں حضرت دو ہے. نہیں دو نہیں ایک ہے. بولے نہیں دو ہے, جس پہ کھڑا ہوگا دو ہے, آپ فرماتے ایک نہیں دو ہے. اچھا ٹھیک ہے, تجھے سمجھ میں آنا ہے نا, اچھا لے جائے. پتھر لے جا کے ایک پھوڑ دیکھ لے کیا, پتھر لے کے گیا. جو ہی پتھر چلایا دیکھا ایک پھٹا تو دوسرا ٹوٹ گیا. یہ سمجھ رہے کہ خدا الگ ہے, رسول الگ ہے, اس لیے رسول کو جتنی منہ بھر گالیاں دے سکتے ہیں دے لو, اس لیے کہ ہم تو موقف ہے. اللہ صاحب کی بہت شان مانتے ہیں. اللہ صاحب کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں, ایسا مانتے. سنو, اللہ صاحب کی بڑی شان ہے, ان کے دستے قدرت میں غیب کی کنجیاں ہیں, تو وہ جب چاہیں غیب معلوم کر لیتے ہیں. اللہ کو بھی مانو, علم غیب تو ایسا مانا کہ اللہ صاحب کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. معلوم ہے نہیں, معلوم نہیں ہے. جیسے ہم سمجھ رہے لوگ بکتا رکھے ہیں, کنجی بولتے تالا سمجھ جاتا نہیں, کنجی بولے تو تالا سمجھ جاتا. تو کنجی ہے وہ تو تالا ہے, تالا ہے تو سب کنجی ہے, تو معلوم نہیں رہتا. تالا کھول کے اللہ صاحب جن کے پڑھتے اس میں پڑھے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ صاحب کو بھی یہ غیب کا علم رہتا نہیں, بلکہ جب کا جب معلوم کر لیتے اس کے بعد بولتے. یہ تو ان کو خدا کا غیب ہے. ہم جب رسول خدا کو غیب مانتے ہیں تو کہتے شرک ہے. بات دراصل یہ ہے, سنی لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون دیا ہے. سنی کا عقیدہ ہے کہ نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی ہے. سنی کا عقیدہ ہے کہ نبی عرش پر بیٹھے ہیں. آج حضرت فرماتے ہیں کہ وہی لامکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لامکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے.
رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی خوشیاں مناؤ سنیو اشرف الفقراء خوشیاں مناؤ سنیو کیا رسول اللہ نے تم کو دیا ہے بلکہ قیامت کے میدان کا منظر کھینچتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں کے لیے سونے کی زمرد کی کرسیاں بچھائی جائیں گی سارے انبیاء سے اللہ فرمائے گا اس پہ بیٹھ جاؤ سارے نبی بیٹھ جائیں گے اور اللہ فرمائے گا کہ حبیب تم میرے ساتھ عرش پہ تشریف لے آؤ اور حضور سے فرمائے گا محبوب تم بیٹھو اللہ کے بھی فرماتے نہیں اللہ میں کھڑا ہی رہوں گا اللہ فرمائے گا محبوب بیٹھ جاؤ سرکار فرماتے نہیں اللہ میں کھڑا رہوں گا اللہ فرمائے گا اچھا بولو کیوں کھڑے ہو کہنے لگے اللہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تو حساب شروع نہیں فرمائے گا نہیں بیٹھوں گا جب تک تو حساب شروع نہیں فرمائے گا یہ حدیث سنا کر آتا فرماتے ہیں ذالک المقام المحمود الذی یبعث اللہ لی یوم القیامہ یہی وہ مقام محمود ہے جس پر اللہ مجھے قیامت میں بھیجے گا ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا عرش پہ بیٹھنا حضور کی شان ہے ہمارا رسول عرش پہ بیٹھتا ہے ہمارا رسول عرش پہ بیٹھتا ہے مسند رفعت ہے ہمارے آقا کی عرش پہ ہمارا رسول بیٹھا ہے عرش ہمارے مصطفیٰ کے قدموں کو چھوم رہا ہے عرش سے اونچا ہمارے مصطفیٰ کا مقام ہے بلکہ میں کہہ دوں اگر تم اپنے دماغ ذہن کو حاضر رکھو تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کنکر قبر مبارک میں حضور کے جسم سے لگے ہوئے ہیں جو کنکر مٹی کے کنکر جو حضور کے جسم سے لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش میں بیٹھا تو سب سے بڑا ہے ارے عرش سے افضل چیز تو یہاں مصطفیٰ کی قبر ہے تو جب عرش حضور کے قبر سے حضور کی قبر مبارکہ عرش سے افضل ہے تو اللہ تعالیٰ عرش میں کیوں بیٹھے گا اب آپ دیکھیں اوپر رکھ دو ایسا اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کو پیدا فرما ثم استوى علی العرش اللہ نے استوا فرمایا عرش پر یہ قصد فرمایا عرش کا یہ امام احمد رضا کا ترجمہ ہے باقی تمام مولویوں نے کیا لکھا ہے عرش پر بیٹھا ہے عرش کے برابر ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور عرش پر بیٹھے اب ان کا عقیدہ کیا ہے ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا عرش ہے اتنا ہی ہے عرش پہ بیٹھا ہے عرش پہ بیٹھا ہے اتنا ہی ہے میں کہتا ہوں اصل جھگڑا کہاں آیا معلوم ہے جو صفت ہم ہمارے رسول کے لیے مانتے ہیں جو صفت ہم ہمارے رسول کے لیے مانتے ہیں اتنی ہی یہ لوگ خدا کے لیے مانتے ہیں ان لوگوں نے غلطی سے حضور کے اوصاف کو خدا کی صفت سمجھ لیا غلطی پر وہ ہے اسلام ان کو کرنی چاہیے اپنی یہ شان بندگی ہے مصطفیٰ کی کہ عرش پہ استوا ان کا ہو علم ما کانا ورما یکون ان کا ہو اور خدا کا علم کیا علم ما کانا ورما یکون ہی میں ہے اللہ کے علم کو کون گھیرے گا اللہ کا علم کہاں وہی ہو سکتا ہے نہ لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے نہ جملوں میں ادا ہو سکتا ہے نہ کوئی عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے نہ وہم و گمان اس کو گھیر سکتا ہے نہ اس کی ذات کسی کے احاطہ میں آ سکتی ہے نہ اس کا کوئی وقت کوئی احاطہ کر سکتا ہے اس کی ذات جیسے کہا ہے ویسے ہی اس کی ہر صفت لا انتہا وہ ہمارا پروردگار ہے جس کے حدود کوئی جانتا ہی نہیں یہ مصطفیٰ ہے جن کے بارے میں کوئی ان کا عاشق صادق
امام احمد رضا کہہ رہا ہے اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو درود۔ سرکار علیہ السلام کی یہ صفات هو الاول هو الاخر، حضور ہی آخر ہے۔ اب لوگوں کو شک ہے بھائی اول ہے تو آخر کیسا ہوگا، اول ہے تو آخر کیسے، آپ بھی سوچتے ہوں گے اول ہے تو آخر کیسے، آخر ہے تو اول کیسے۔ جب یہ مسئلہ لے کر لوگ امام احمد رضا کے پاس گئے تو امام احمد رضا کہنے لگے کمال امکان کے جھوٹے نقطو تم اول آخر کی پھیر میں ہو، سبحان اللہ، کمال امکان کے جھوٹے نقطو تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے۔ فرماتے ہیں یہ تم دو ایک آدھا آدھی کمان بنا کے ادھر ایک ہے ادھر ایک ہے، یہ اول ہے یہ آخر ہے، یہ سوچتے پرکار معلوم پرکار جیومیٹری میں ہے نا، پڑھے لکھے بچے ہیں نا، ہے نا، ایک پرکار ہوتا اس کے اندر ایک طرف پینسل لگاتے دوسری طرف ایک نوک دار چیلا ہوتا، اس کو گاڑ دیا، اب اس کو گھما رہے ہیں، اس کو گھما رہے ہیں تو ایک نقطے سے شروع ہوا، اے سے یہ دائرہ شروع ہوا، چلیے گھماتے جائیے گھماتے جائیے، اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو وہ دائرہ مکمل نہیں ہوگا، دائرہ مکمل نہیں ہوگا تو آپ بولیں گے یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہوا، لیکن آپ جب نقطۂ الف سے یا اے سے پوائنٹ آف اے سے آپ دائرے کو شروع کریں، گھماتے گئے گھماتے گئے گھماتے گئے یہاں تک کہ آپ پورا دائرہ پورا راؤنڈ سرکل کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر جب پینسل کو اسی نقطے پہ لے آتے ہیں تب کہیں جا کر آپ کا راؤنڈ مکمل ہوتا ہے۔ بولو جو اول تھا وہ کیا ہوا، جو اول تھا تو اول جو ہے وہ آخر ہے، جو اول ہے وہی آخر ہے۔ اللہ نے حضور ہی سے نبوت کو شروع کروایا، حضور ہی سے نبوت کو حضور ایسے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ دارالعلوم والے لوگ بولتے کہ یہ عوام کا معنی ہے جو حضور کو آخری نبی سمجھتے ہیں، عقل مندوں کے نزدیک یہ آخری نبی حضور کی کوئی تعریف نہیں ہے، آخری نبی حضور ایسے معنی میں ہے، آخری نبی کا معنی خاتم النبیین کا معنی اتنا عام ہے، اتنا عام ہے آخری نبی ہونا کہ اللہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سیدنا جبرائیل کسی حدیث میں دے کر فرماتے ہیں کہ سرکار اللہ نے دنیا پیدا فرمانے سے پہلے، آدم کو پیدا فرمانے سے پہلے 2000 سال کو آپ کو خاتم النبیین لکھ دیا ہے۔ تمام توریت میں حضور کا نام خاتم النبیین، انجیل میں حضور کا نام خاتم النبیین، زبور میں حضور کا نام خاتم النبیین، حضرت صحف ابراہیم میں حضور کا نام خاتم النبیین، جس نبی کو جو کتاب ملی اس کتاب میں حضور کا نام خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا چرچا عالم میں اتنا ہے کہ حضور کو مسلمان ہی کیا خاتم النبیین مانے، فرشتے بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، بلکہ شجر و حجر بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں صحابہ کی بیٹھے ہوئے تھے، راستے سے ایک دیہاتی بگا قسم کا آدمی ہاتھ میں گھوڑ پھوڑ لے کے جا رہا، جاتے جاتے بولا حضور کو دیکھا، بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرا گھوڑ پھوڑ بول دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ اٹھایا اور حضور کے سامنے ڈال دیا، اس کو پھینک دیا کہ یہ میرا گھوڑ پھوڑ اگر بول دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان جاؤں۔ سرکار نے اس کی طرف اشارہ کیا،
اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ تو سب سے بے چین تھا ہوگا، اس لیے تو پیدا کیا گیا ہے مجھے، اس لیے تو پیدا کیا گیا ہے۔ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سنی و سما تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جہاں تمہارے لیے، جہاں میں زباں تمہارے لیے، وطن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو پھر میرے سرکار یہ تو موقع اچھا ہے اپنی غلامی کو ثبوت دینے کا۔ فوراً حضور نے اشارہ کیا، فرمایا معصوم کا تیرا نام کیا ہے؟ تو بولا میرا نام عبدالعزیز ہے، میرے باپ کا نام شہاب ہے۔ سرکار فرماتے یہ بول میں کون ہوں؟ کہنے لگا آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ کسی مدرسے میں گیا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، مگر اس کو بھی معلوم ہو گیا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے۔ چلو آگے چلو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر میں تشریف لے گئے، خیبر فتح ہو گیا، تو وہاں ایک کالا خچر حضور کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ سرکار نے اس کو بلایا، فرمایا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا نام فلاں ہے، میرے باپ کا نام فلاں ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وعد کرنے لگا حضور میرے خاندان میں میرے باپ داداؤں میں 7 گدھے ہوئے، اور ہر گدھے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس زمانے کے نبی اس پر سوار ہوئے۔ سرکار عرض کرتا ہے، سرکار نے فرمایا تو حضور نے فرمایا تو پھر تجھے میں تیری شادی کرا دوں؟ تو کہنے لگے سرکار میں تو اس لیے جی رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے پسند کریں، اور گدھوں کی نسل میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی گدھا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی گدھا ہوگا تو پھر اس کے اوپر کون سواری کرے گا؟ آپ تو آخری نبی ہیں، کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہے تو میری اولاد میں گدھا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا گدھے کو تک معلوم ہے کہ حضور آخری نبی کیا ہو گیا؟ دارالعلوم کا بانی ہو گیا، اسے نہیں معلوم ہے خاتم النبی کے معنی آخری نبی ہے۔ آخری نبی رسول کی ذات ایسی کھلی ہوئی ہے، ایسی کھلی ہوئی ہے کہ جس کو پوچھئے، جس کتاب کو پوچھئے، جس نبی کو پوچھئے، جس صحابی کو پوچھئے، سب یہی کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، اور حضور کو خاتم النبیین ماننا ایمانیات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب کی تقریر میں بار بار یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ یہ ساری تقریر ادب بارگاہ الہی، ادب بارگاہ الہی جو دکھایا گیا ہے، وہاں یہ دکھانا مقصود تھا کہ تنزیہ باری تعالیٰ اللہ کی ذات مبارکہ پاک ہے ہر عیب و نقص سے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اسی لیے آپ مولانا نے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اور لوگ بول گئے کہ اللہ بھول گیا، اور لوگ بولے کہ اللہ بھول گیا، اللہ بیٹھا ہے، مگر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی ذات کی یہ انفرادیت ہے کہ جب وہاں ترجمہ کر رہے ہیں تو ایسی بات کہہ رہے ہیں جو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ استوا فرمایا، کیا مانا؟ بولے جو استوا کا مانا اللہ کو مانا، جیسا اس کو شان کو دیتا ہے ویسے استوا فرمایا۔ جب اس کی ذات کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، کب وہ ذات نہیں بیان کر سکتا، تو یہ استوا اس کی صفت ہے، اس صفت کی کوئی کیفیت کیا بیان کر سکتا؟ فاضل بریلوی جب قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے، ایک کہتا ہے اللہ ان کو بناتا ہے، ایک لکھتا ہے اللہ ان کا مذاق کرتا ہے۔ اللہ مذاق کرتا، اللہ مذاق کرتا، مذاق کرنا جہالت کی نشانی ہے، ٹھٹا کرنا اللہ کی شان کے لیے۔ مگر جن کے سب سے بڑے بڑے مولوی لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے مولوی لوگ جب اللہ کی شان میں ایسے گستاخ ہوں گے تو حضور کی شان کو کب برابر رکھیں گے؟ مطلب کہ اعلیٰ حضرت جو لوگ بولتے ہیں اس کا معنی لوگ پوچھتے ہیں یہ کوئی نیا مسلک ہے کیا؟ یہ پانچواں کہاں سے آ گیا؟ میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں نہیں ہے، وہی مسلک اہل سنت ہے، مگر
جہاں ہر ایک کا ادب و احترام ہو، رسول کو رسول کا مقام دے کر بات کیا جائے، اللہ کو اللہ کے مقام سے اس کو پکارا جائے، غوث اعظم کو غوث غوثیت کی طرح پکارے، خواجہ کو خواجگی کے ساتھ پکارے، یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ ان کا بھی احترام اللہ کا احترام ہے، ان کی بھی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ امام احمد رضا کا مسلک احتیاط والا مسلک، طریقہ ادب والا طریقہ، طریقہ عشق والا طریقہ، احترام والے طریقے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ کبھی مولانا مجھے اشرف صاحب سے کسی نے پوچھا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیسا ہو گیا، بھائی کیسے نام پڑا؟ تو مولانا مجھے اشرف صاحب مطلب اللہ العالی نے ایک مرتبہ مثال دے کے فرمایا، دیکھو یہ مولانا عاطف الرحمان صاحب ہے نا، ان کا بھی مدرسہ ہے، میں بھی چندہ کرتا ہوں، وہ بھی مدرسے کا چندہ کرتے ہیں۔ ایک دن میں ملا صاحب سے، بولا صاحب یہ فلاں گاؤں میں گیا تھا، کوئی مجھے چندہ نہیں دیا۔ بولا وہاں ایک عبداللہ صاحب ہیں، وہ بہت چندہ دیتے ہیں 10,000 روپئے۔ بولا کیسے معلوم ہوگا عبداللہ صاحب کا گھر کہاں ہے؟ تو کہنے کہ دیکھو پورے گاؤں میں جو مکان سلاب کا ہے وہی مکان عبداللہ صاحب کا ہے۔ اتنے سال سے پورے گاؤں میں سب جھوپڑ پٹی، ایک ہی مکان عبداللہ صاحب کا تھا، وہ سلاب کا تھا۔ میں سیدھے سیدھے اچھی نشانی تھی، پہنچا، جا کے کھٹکا مارا، عبداللہ صاحب باہر نکلے۔ میں نے کہا میں مدرسہ جامعہ محمدیہ خیر العلوم کی طرف سے آیا ہوں، سنیوں کا ادارہ ہے۔ اچھا آپ سنیوں کے ہیں، لہٰذا لکھ لیجیے 10,000 روپئے۔ نکل گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال گیا تو ملے ہی نہیں گھر میں، پورے گاؤں بھر میں سلاب کے کھانا۔ پھر بات کیا آیا مولانا عاطف الرحمان صاحب کا مدد، وہ آپ بولے تھے وہ عبداللہ صاحب کا مکان، بول کے میں گیا، وہی سمجھتے کہ وہاں سلاب کا گھر رہتا ہوگا، میں جا کے دیکھے تو پورے مکان سلاب کے ہو گئے گورنمنٹ کا۔ تو مولانا کہنے لگے ارے مل صاحب وہ پورے گھروں میں جھنڈا جس کے گھر پہ لگ کے وہ عبداللہ صاحب کا گھر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب گیا تو دیکھا پورے گھروں میں جس کے اوپر بھی جھنڈا نہیں تھا، وہ ایک ہی گھر پہ جھنڈا تھا۔ میں جا کے کھٹکا مارا تو کہنے لگے کون؟ عبداللہ صاحب۔ آ کے فوراً چندہ دے دیا۔ پھر تیسرے سال گیا تو کوئی گھر ملا نہیں مجھے، پورے گھروں میں جھنڈا رکھ کے۔ پھر گیا مل صاحب کے پاس، مل صاحب پورے گھر جھنڈا لگا لیے نا۔ ٹی وی گھر سے آیا، پورے گھروں پہ جھنڈے لگ گئے، بوریے بسترے کھل گئے لوگوں کے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اتنی عام ہو گئی کہ پورے گاؤں میں سارے لوگ کیا نہیں کرتے، سب نے سب جھنڈے لگا لیے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، میں گیا تھا ان کے گھر کو ذرا پیلا پینٹ ہٹا دیکھا۔ پھر گیا دیکھا واقعی پیلا پینٹ ان کے گھر کو لگ کے تھا، چندہ لے کے آ گیا۔ پھر تیسرے سال پھر چوتھے سال گیا تو پھر نہیں ملا۔ گاؤں میں قانون پاس ہوا، سب کے گھروں کو پیلا کلر مارا۔ پھر بھاگا ملصاحب کے پاس، ملصاحب کیا ملصاحب پھر آفت آ گئی نا، عبداللہ صاحب کا گھر نہیں ملا۔ ارے کیوں؟ تو انہیں سب کے گھروں کو پیلا کلر۔ ارے ٹھیک ہے، عبداللہ صاحب ڈبل اسٹیئر ڈال لی، چندہ دیتے دیتے اتنی برکت ہو گئی ان کے پاس، جب سنگل جا کے ڈبل مکان ہو گیا، پورے گاؤں میں ڈبل مکان ان کا اکیلے کا ہے۔ پھر بھاگا گیا تو دیکھے ڈبل منزل پہنچ گیا۔ تو جیسے ہر زمانے میں نشانی بدلتی، عبداللہ صاحب کا گھر ایک ہی ہے، وہاں سے اس کے دوسری جگہ نہیں گیا، گھر ایک ہی ہے۔ پہلے بولے وہ نشانی اب نہیں چلتی، دوسرے سال اگر بولتے جو مکان خلاف کا ہے تو سارے مکان خلاف کے ہیں، اگر تیسرے سال بولتے کہ جس مکان میں جھنڈا لگ کے سارے مکانوں میں جھنڈا لگ کے، اگر چوتھے سال بولتے جس کا گھر پیلا ہے سارے گھروں میں پیلا کلر لگا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں نشانی بدلتی ہے۔ حضور کے زمانے میں لفظ اہل سنت، صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا طریقہ اہل سنت کی نشانی تھا، صحابہ کے بعد اہل سنت کا لفظ تعارف ہوا، یہ غوث کی قادریت نظر آئی، نقش بند کی نقش بندیت نظر آئی، حضرت سہرورد کی سہروردیت نظر آئی، چشتی کی چشتیت نظر آئی۔ ادھر سے غیر نواز کا رنگ پیلا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہی اہل سنت ہے۔ ادھر سے حضرت شہید بغداد کا ہرا کلر